السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا دیوان پیش کر رہا ہوں، معنی اور اشعار کی مختصر تشریح کے ساتھ، اور آج اس کی پہلی غزل پیش خدمت ہے۔ اور اس غزل کی ہم کوشش کریں گے کہ پہلے 3 اشعار کے معنی اور مختصر تشریح دیکھیں اور پھر اس سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو پہلے ہم اشعار پڑھیں گے اور ان کے معنی دیکھیں گے اور اس کے بعد ان کی مختصر تشریح کریں گے، تو یہی پیٹرن جو ہے وہ رہے گا۔ تو سب سے پہلا شعر، پہلی غزل کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، کاوے کاوے سخت جانی ہے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، اور جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ تو جب یہ اشعار پڑھے تھے ہم نے بھی، تو کوئی بھی مطلب ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن با کمال شعر ہیں۔ اور دیکھیے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش کہتے ہیں لکھنا، نقش و نگار کرنا، کہ کوئی بھی چیز کسی چیز کو ڈرا کرنا، اور فریادی ضیا کرنے والا، فریاد کرنے والا، اور شوخی تحریر یعنی شوخی سمجھا کہ تحریر کی شوخی، اور پیراہن اور لباس، کاغذی آپ سنتے ہیں کاغذ جو ہوتا ہے وہی ہے، اور پیکر تصویر، پیکر سراپا کسی بھی چیز کا، اور پیکر تصویر کسی بھی یعنی تصویر کا سراپا آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی تصویر ہے تو اس کا سراپا جو ہے اس کو پیکر تصویر کہا گیا۔ اور دوسرا شعر ہے کہ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، کاوے کاوے ہوتا ہے کھودنا، اور سخت جانی سخت محنت، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شیر، جو نہر اور شیر دودھ، یعنی دودھ کی نہر۔ اور تیسرا شعر ہے کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، بے اختیار بغیر قابو کے، اور یعنی بے اختیار آپ اس کو مجبور کو کہہ سکتے ہیں، عاجز ہونا، یعنی کوئی بھی اختیار نہیں۔ اور شوق یہاں پہ، شوق سے مراد یہاں پہ جو قتل کرنے کا شوق لیا گیا، یعنی جو تلوار میں جو خاصیت ہے کاٹنا، یعنی قتل کرنا، اور سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، دم سانس اور دم شمشیر تلوار کی دھار کو جو ہے وہ اس میں کہا گیا۔ تو پہلا شعر چلتے ہیں کہ پہلا شعر جو ہے اس کی مختصر تشریح کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ تو اس میں غالب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاعر کا خیال یہ ہے کہ نقش کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے، کہ یہ صورت تصویر ہے اس کا پیرہن کاغذی ہے، یعنی ہستی اگرچہ مثل تصاویر اعتبار میز ہو، موجب رنج و ملال و آزار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی وجود حقیقی یعنی خدا سے علیحدگی اور جدائی کا باعث ہوئی، یعنی یہ دنیا جو بنائی گئی اس کا اگر غور کریں تو یہ کیا ہے کہ خدا سے بنانے والے سے علیحدگی اور جدائی کا باعث بنی۔ تو جدائی سے بیشتر اب اگر آپ دیکھیں معرفت کو جو دولت و لذت حاصل تھی وہ باقی نہ رہی۔ روحیں پیدا کی گئی تھیں اور ان سے پوچھا گیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو سب کی فطرت سے ایک صدا بلند ہوئی، یعنی بلا بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اور دنیا کے بکھیڑوں سے سابقہ پڑا جو وجود حقیقی سے قرب کی یہ کفیت بھی جاتی رہی، اور بندگی کے اقرار کا جو حق بھی ادا نہ ہو سکا۔ اس حالت درد و غم نے ہستی کو فریاد پر مجبور کر دیا ہے، اور درد و غم کے دو سبب ہوئے، یعنی درد و غم کے 2 سبب ہوئے، اول وجود حقیقی سے جدائی، دوم اس کے حکموں کی تعمیل میں کوتاہی۔ تو غالب کا شاعر کا خیال یہاں پہ یہی ہے کہ نقش کسی کی
شوخی تحریر کا فریادی ہے، یعنی جو تحریر تھی اس کا جو نقش ہے وہ یہ فریاد کر رہا ہے، جس کا باعث ہر تصویر نے کاغذی لباس پہ جو ہے وہ زیب تن کیا ہے کہ ہستی کو تصویر اس لیے کہا گیا کہ اس کا وجود حقیقی نہیں، غیر حقیقی اور اعتباری ہے، مگر اعتباری اور عارضی ہونے کے باوجود وہ اتنے رنج و ملال کا باعث ہوئی کہ ہر ہستی سراپائے فریاد بنی، یعنی کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، یعنی جو بھی پیکر تصویر ہے اس کا جو سراپا ہے، اس کی جو ہستی جو ہے وہ فریاد یہ کر رہی ہے، اور جو اپنے وجود سے جدائی کا جو موجب جو ہے وہ کیوں ہوئی۔ بہرحال میں اسی کو یہیں تک رکھتے ہیں، اور اس کی جو شعر بھی جو ہے جس طرح کا ہے اس کی آگے تشریح بھی جو ہے وہ ہمیں اتنی ہی مشکل ہوگی۔ تو چلتے ہیں اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ کاوے کاوے سخت جانی ہے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو ہم نے کہا کہ کاوے کاوے یعنی کہا ہوتا ہے کھودنا، اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی کاوش کسی بھی جو ہے وہ یعنی کوئی بھی جو کام کرنا کسی بھی طرح کا، سخت جانی جیسے میں بتایا کہ سختیاں برداشت کرنے والا، اور جوئے شیر یہاں پہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اس سے وہ روایت کے مطابق وہ جوئے شیر اس کو کہا گیا ہے جو فرہاد نے بے ستون پہاڑ کاٹ کر بنائی تاکہ شیریں کے باغ تک پانی پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت دودھ کی نہر تھی، پہاڑوں پر سے جتنی ندیاں بہتی ہیں ان کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، تو اس کا عموم رنگ اس میں جو پانی نکلا اس کا عموم رنگ جو ہے وہ سفیدی کی طرف سفیدی مائل تھا، کیونکہ پانی پتھروں سے ٹکراتا ہوا آتا تھا اور اس میں جاگ اٹھتے تھے، لہٰذا وہ بے لحاظ منظر جو شیر جو ہے وہ مشہور ہو گئی، اور اسی کو جو شیر جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ بہرحال تاریخ کے پنوں میں یہی لکھا آتا ہے، اور اسی کو جو ہے آگے پھر جو ہے وہ نسل در نسل اور ادیبوں اور شعرا نے بھی جو شیر اسی کے یعنی روایت سے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو اب اس شعر میں آگے صبح کرنا شام کا لانا ہے، جو شعر صبح کرنا شام کا یعنی صبح سے شام ہونے کے لیے، تو یعنی جدائی کی حالت میں جن جن کاوشوں خواہشوں اور مشقتوں کا میں تختہ مشق بنا ہوا ہوں، یعنی غالب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جدائی کی حالت میں یا اس جدائی کی حالت کو گزارنے کے لیے، یعنی جو پہلے شعر میں نے کہا کہ یہ جو ہستی ہے اپنے حقیقی وجود سے جب علیحدہ ہوئی، بنانے والے سے جو علیحدہ ہوئی کا جو غم ہے، اس کی جو دشواری ہے غم میں، وہ جو میں اس کے لیے جو میں تختہ مشق بنا ہوا ہوں ان کا حال نہ پوچھ، اور نہ میں بیان کر سکتا ہوں۔ دخ سخت جانی کے باعث دم نکلتا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ رات گزارنا اور شام کا صبح کرنا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ فریاد کے لیے بیستون پہاڑ کو کاٹ کر جوئے شیر لانا تھا، یعنی مجھ سے یہ جو جدائی ہے اپنے حقیقی وجود سے، اپنے بنانے والے سے جو جدائی کا سبب جو ہے وہ یہ ہستی، اس کے لیے اتنی مشکلیں ہیں، مشکل ثابت ہو رہا ہے کہ جدائی کا یہ وقت نکالنا، کہ صبح سے شام کرنا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ فرہاد کی طرح پہاڑ کو کھود کر نہر نکالنے کے جو ہے وہ مترادف ہے، اسی لیے جو شیر سے اس کو تشبیہ دی گئی۔ تو یہ اس شعر کی مختصر تشریح، اور تیسرا شعر ہے کہ جذبہ ہے بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر۔ عجیب سا کوئی شعر ہے کہ شوق قتل، جیسے میں نے بتایا کہ جذبہ بے اختیار شوق قتل، اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ اب سینہ شمشیر جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ دم شمشیر سے مراد تلوار کی دھار کو لیا گیا، یعنی میرے شوق قتل کا جذبہ جو اختیار سے باہر ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا کرشمہ یہ ہے، یعنی مجھے جو قتل ہونے کا جو شوق ہے
اس کا کمال یہ ہے کہ تلوار کا دم یعنی اس کی جو دھار ہے وہ کھینچ کر سینے سے باہر نکل آئے. چونکہ تلوار میں ایک جھکاؤ سا ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے کہا کہ اس کی جو دھار ہے، دم کھینچ کر سینے سے باہر نکلا. اس میں لطف یہ ہے کہ لفظ دم کے دونوں معنی جو ہیں وہ شاید غالب کے پیش نظر رہے تھے کہ سانس لینے کے اندر ہوتے ہیں، عام سانس سینے کے اندر ہوتا ہے، لیکن شوق قتل کا جذبہ تلوار کی دھار کھینچ کر سینے سے باہر لے آیا. یعنی تلوار کو جو شوق، تلوار کی جو دھار تھی، اس کو میرا جو جذبہ شوق ہے قتل ہونے کا، اس نے اس کے سینے سے اس کو باہر لے کے آ گیا ہے. یعنی وہ قتل کرنے کے لیے اتنی ہی جو ہے وہ میرا شوق جو ہے اس قتل کرنے میں اس کے کرشمہ نے تلوار کی دھار کو بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت تیز کر دیا ہے. اس میں بھی ایک شوق پیدا کر دیا ہے کہ وہ سینے سے اپنی سے باہر ابھر رہی ہے. یعنی دھار جو ہے وہ دھار سے باہر نظر آ رہا ہے. تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کوئی اشعار کا کوئی مطلب آپ کو سمجھا سکوں. اگر سمجھ آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر اگلی ان کے دو اشعار جو رہ گئے ہیں اگلی ویڈیو میں ان پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.